پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 آ رہی ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ اب یہ کون سی آزمائش ہے جس کا یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا دے کے دیکھتے رہو کہ کیا وہ میچور ہیں، کیا وہ پیسے صحیح طرح سے سپینڈ کر سکتے ہیں، اور ہم نے مختلف طریقے سے کسی کی بھی فائنینشیل سمارٹنس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بلوغت کی بات کی گئی ہے، حتیٰ اذا بلغ النکاح۔ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جب کوئی بالغ ہو جائے پہلا جو اچھا رشتہ ہے اسے فوراً شادی کر دو۔ تو بلوغت تو آج کل جو ہے لڑکے لڑکیوں کی کس ایج میں ہو رہی ہے؟ لڑکا کب بالغ ہو جاتا ہے؟ جب اس کی آواز بدل جاتی ہے اور اس کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں۔ تو آج کل تو 13-14 سال کا لڑکا بالغ ہو رہا ہے، 13-14 سال کی عمر پہ آپ شادی کریں گے، ٹھیک؟ اسی طرح سے لڑکی جو ہے جیسی اس کو منتھلی اس کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ وہ بھی آج کل لڑکیوں کا 11 سال 12 سال 9 سال پہ بھی ہو رہا ہے لڑکیوں کو، لڑکیاں بھی اب جلدی بالغ ہو رہی ہیں۔ تو ساتھ کیا کہا گیا ہے؟ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر پاؤ تم ان میں سمجھ بوجھ۔ یہ ان دو چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے جو ہمیں نہ صرف سمارٹ بناتا ہے، عقل مند بناتا ہے، شادی کے لیے تیار کرتا ہے۔ بلوغت ہو گئی، اب آپ نے رشد کو دیکھنا ہے، میچورٹی لیول جو ہے اس انسان کا کتنا ہے، کیونکہ میچورٹی نہیں ہے یعنی عقلی صلاحیتیں اس کی کتنی ہیں، کیا وہ نفع نقصان کو سمجھ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر رشد نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مال کو ضائع کرے گا۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو انہیں مال ان کے۔ تو بالغ ہو گیا، اب آپ نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹیسٹ کیا، آپ اس کے ولی ہیں یا کوئی آپ مینٹور ہیں یا آپ اس کے بڑے ہیں جو ابھی آپ اس کا سنبھال رہے ہیں سارا مال سارا کاروبار، اب آپ کو لگا کہ اس کے اندر صحیح والی سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اب آپ ان کے مال ان کو دے دیں۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ تم کھاؤ انہیں اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اس ایٹیچیوڈ پہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ کے پاس اب ڈھیر سارا ان کا مال ہے، آپ جگہ جگہ جلدی جلدی انویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو تب ان کا تھوڑا سا بچے پر تھوڑا سا دے دیں گے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کوئی کیپٹل اماؤنٹ لگایا جو کہ اس یتیم کا تھا، اب آپ نے بزنس ایکسپینڈ کر لیا تو آپ کہتے ہیں بس میں باقی کسی طرح اپنے نام کر لوں، ادھر ادھر کر دوں، وہ بیچ کے کچھ اور طریقے سے شو کر دوں اور وہی کیپٹل اماؤنٹ اس کو دوں، حالانکہ اسی کا بزنس آگے ایکسپینڈ کیا تھا۔ تو اس چیز سے بھی بچایا جا رہا ہے کہ اس قسم کے کام جو ہے نا وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، اسی بنیاد پہ ایک کال آتا ہے کہ کسی نے عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ یتیمی کب ختم ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری عمر کی قسم، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی نکل آتی ہے لیکن وہ اپنے لینے اور دینے میں کمزور ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ بعض سلیقہ لوگوں کی طرح خرچ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ 50 سال کے بھی ہوں گے لیکن ہم ان کو اس لیول پہ نہیں لا سکیں گے، وہ نہیں صحیح سپینڈ کر سکتے، وہ نہیں کام جو ہے وہ صحیح طرح سے کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ اسراف کی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی جائز حد ہوتی ہے آپ اس کو پھلانگ کے آگے چلے جاتے ہیں اور ناجائز طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے روکا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی ہو غنی بس چاہیے کہ وہ بچے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی ہو محتاج، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، بس چاہیے کہ وہ کھائے بھلے طریقے سے۔ اگر زیادہ ہے تو پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ جی ہم اوور سپینڈ کرتے جائیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تو انجوائے کر لیں اپنی لائف اس سے، اور اگر تھوڑا ہے پھر بھی اس کو معروف طریقے سے کرنا ہے، اس کو بیلنس کے ساتھ یہ سارے معاملے کو لے کے چلنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر جب دے دو تم انہیں مال ان کے تو گواہ بنا لو اس پر، اور کافی اللہ خوب حساب رکھنے والا۔ یعنی جب آپ سمجھے کہ جی مالی معاملات جو ہیں اس میں خاص طور پہ گواہی، ڈاکیومنٹیشن، ان سب چیزوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ بہت بڑی خرابی جو آتی ہے وہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ ہم ڈاکیومنٹیشن پہ نہیں چلتے، ہم ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ بہت سی خرابیاں جو ہیں ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی ان کو دینے لگتے ہیں، ٹرانسفر کرنے لگتے ہیں، تو ایوری تھنگ شوڈ بی ڈاکیومنٹڈ، اور گواہ موجود ہو۔ اور گواہ مالی معاملات میں کون سے ہوتے ہیں؟ 2 مرد ہیں یا پھر 1 مرد 2 عورتیں ہیں۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اصل حساب کون لے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں۔
اور اسی لیے ہمیں ہر معاملے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہم کس معاملے کو کیسے لے کے چلتے ہیں. مال کے اوپر جو پچھلے والی آیت میں تھا کہ جو سفہا ہیں ان کو ہم نہ دیں مال، اس میں ایون ہمیں یہ بھی اس سے لیسن دے سکتے ہیں کہ بچوں میں ہمیں فائنینشیل اسمارٹنیس ان کو ینگ ایج سے سکھانی بھی چاہیے. جی کہ کئی دفعہ ہم اتنا زیادہ ان کو اوور پروٹیکٹیڈ اور کہ ہر چیز میں ان کی اسپینڈ کرتے ہیں، ان کو نہ بازار لے کے جاتے ہیں، نہ ان کو ڈیلنگ سکھاتے ہیں، تو وہ جب بڑے بھی ہوتے ہیں ان کو وہ چیزیں آتی نہیں ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑھاپے تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کے گھر کا کوئی بڑا ان کے وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی مطلب دونوں چیزیں بیلنس ہوئی والی بات کے جو ہمارے دین میں ہے، وہ دونوں صورتوں سے ہمیں سیکھنا خود بھی چاہیے اور آگے بھی بچوں کو. بالکل بالکل 100% ہمیں یہ کام اس طرح کرنا چاہیے. اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گی فائنینشیل اسمارٹنیس پہ کہ فائنینشیل اسمارٹنیس ہوتی کیا ہے، کیونکہ ہم اس میں کافی زیادہ میسڈ اپ ہیں، کافی زیادہ. ہمیں خود بھی نہیں آتی، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. اور اگین وہی بات ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر ہم دین کارڈ بھی ہمیں کوئی پلے کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگ بھی رہا ہوتا ہے کئی جگہوں پہ کہ کوئی ہمیں مس یوز کر رہا ہے، لیکن ہمیں نا وہ طریقہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. تو فائنینشیل اسمارٹنیس کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایبلٹی ہو کہ ہم کما سکیں، یا جو کمایا ہوا ہمیں مل رہا ہے ہمارے شوہر دے رہے ہیں تو اس کو پھر ہم مینیج کر سکیں، اسپینڈ کر سکیں، سیو کر سکیں، انویسٹ کر سکیں. اور اگر ہمیں کسی کو کچھ دینا ہے، میرے ہاتھ میں پیسے ہیں مجھے کسی کو دینا ہے، اس میں حکمت ہو، ایتھیکل طریقے سے ہم وہ چیز دیں. ہم اس وقت بہت ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوں، یہ نہیں کہ کوئی ہمیں مس یوز کر رہا ہے یا ہم کسی کو مس یوز کر رہے ہیں، اور ہمارے ویلیو سسٹم سے دین کے مزاج سے الائنڈ ہو، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس لانگ ٹرم گولز ہوں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں سارا کام. اب اس میں ہر طرح کی چیز دیکھیں کور ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے پیسے کے معاملے میں، آپ فیصلے کیسے کر رہے ہیں، آپ کا بیہیویئر پیسے کے معاملے میں کیسا ہوتا ہے. اور جب آپ انڈر پریشر ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے تو تب آپ پیسوں کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم فائنینشلی اسمارٹ انسان کو دیکھیں تو وہ امپلسو نہیں ہوگا، لانگ ٹرم سوچے گا. جیسے آپ بازار گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ کا بجٹ آج کل ٹائٹ ہے، اور آپ بس کسی چیز کو دیکھ کر ویسے ہی نہیں خرید لیں گے، آپ ایموشنل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ فیصلہ صحیح کریں گے کہ بھئی یہ لینا بھی چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. ابھی ٹریول کر رہی تھی، گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ کوئی شاپنگ کے لیے گئی. اب مجھے ایک ہینڈ بیگ پسند آ گیا اور بہت مہنگا سا لگ رہا تھا لیکن اچھا لگ رہا تھا، اور 2-3 خواتین وہاں کھڑی مجھے بہت موٹیویٹ کر رہی تھیں کہ لے لیں لے لیں، بڑی اچھی پرائس پہ مل رہا ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے نا اپنی کلازٹ گھمائی کہ میری کلازٹ میں اس وقت 2-3 بیگ پڑے ہوئے ہیں جو میں آسانی سے استعمال کر سکتی ہوں اور مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے بڑا سوچا، پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کا میں حساب نہیں دے سکتی، مجھے یہ نہیں لینا چاہیے. تو جسٹ بیکاز کہ کوئی برانڈ ہے تو میں اس وجہ سے اٹھا لوں، تو میں نے نہیں اٹھایا. آپ سوچیں میں واپس آئی ہوں، میری مدر مجھے کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ بیگز ہینڈ بیگز پڑے ہوئے ہیں تو میں یوز ہی نہیں کر رہی، بس بند پڑے ہوئے ہیں تو خراب ہو جائیں گے، تو میں نے سوچا میں تمہیں دوں. تو آپ سوچیں اسی برانڈ کا بلکہ اس سے زیادہ اچھا مجھے فوراً مل گیا بیگ، اور وہ مفت میں مل گیا جو انہوں نے مجھے دیا. یہ کل رات کو ہوا اور میں سوچ تھی سبحان اللہ. وہاں میں اتنی دیر کھڑی سوچتی رہی، وہ خاتون بھی 2-3 میں نے بتایا خواتین، وہ مجھے کہ آپ کیوں سوچ رہی ہیں، لے لیں لے لیں لے لیں، لیکن صرف یہی سوچ کے کہ نہیں مجھے امپلسو نہیں ہونا. تو جب آپ امپلسو بائنگ کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جب بھی میں نے امپلسو بائنگ کی ہے میں ہمیشہ بعد میں پچھتائی ہوں. ہمیشہ میں نے سوچا ہے کہ یہ مجھے نہیں لینا چاہیے تھا. اور اکثر میں اپنے سرکل میں دیکھتی ہوں، ہم خواتین جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کر لو سیل لگی ہوئی ہے لے لو پھر نہیں ملے گا. اور اب آپ امپلسو ہو کے 8-10 سوٹ اٹھا لیتے ہیں، گھر آ کے پھر ہم لڑائی کرتے ہیں میاں سے کہ بھی پیسے اور دو. ٹھیک ہے، کبھی کبھار آپ سیل سے اٹھاتے ہیں، آپ کو نیکسٹ سیزن میں کام آ جاتا ہے، وہ آپ کی امپلسو بائنگ نہیں ہوتی، وہ آپ کی لانگ ٹرم تھاٹ پروسیس کے ساتھ ہوتی ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ بھی میں تو اتنی برانڈ کانشیس ہوں نہیں، لیکن مجھے کوئی اچھا برانڈ اس لیے چاہیے کہ ان کی کوالٹی اچھی ہوگی، وہ زیادہ چل جائے گا، تو جب ان کی 50% آف ہوگا نا، سیل لگے گی، تب میں لے لوں گی، میں اگلے سال بنا لوں گی. تو اگر آپ اس طرح سے سوچ کے کرتے ہیں تو وہ تو آپ کی ایک انٹیلیجنٹ بائنگ ہوتی ہے نا. تو ہمیں یہ دیکھنے کہ امپلسو بائنگ ہم کرتے ہیں یا امپلسو فیصلے پیسوں کے معاملے میں کرتے ہیں، یا ہم لانگ ٹرم سوچ کے کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو فائنینشلی اسمارٹ انسان ہوگا وہ نیڈز اور وانٹس کو سمجھے گا. یہ میری نیڈ ہے یا میری وانٹ ہے. جیسے گیجٹس
کو رکھنا. میں اگر اپنے آپ کو اپنے سر دیکھوں تو گیجٹس میری نیڈ ہے. میں نے کلاسز لینی ہے, میں نے بہت سارا کام کرنا ہے جس سے میں نے اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنانا ہے, تو مجھے ٹاپ ناچ گیجٹ چاہیے. میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی, چاہے مجھے کسی طرح سے بھی پیسے سیو کرنے پڑیں, لیکن مجھے ہوتا ہے کہ نہیں, یہ اس پہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس سے میرا بہت سارا کام وابستہ ہوتا ہے اور مجھے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ کپڑوں پہ آپ کتنا لگا رہے ہیں اور کتنے پیسے آپ ضائع کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں آج کل ہماری شادیوں پہ کیا نیڈ کی وجہ سے 20 لاکھ کا جوڑا بنایا جاتا ہے دلہن کا. وانٹ ہے فلاں ڈیزائنر کا پہننا ہے اور فلاں چیز اس طرح سے پہننی ہے, جبکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم کوئی جوڑا ریپیٹ بھی کر لیتے ہیں تو کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا, وہ ہمیں ہی یاد ہوتا ہے, ہم نے ہی اپنے ایک وہ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو نیڈ اور وانٹ کو ضرور دیکھیں. یا ایون جیسے گھر میں ہم نے کوئی اپنا کبھی کوئی فرنیچر چینج کرنا ہے, تو ایک وانٹ ہوگی, ایک نیڈ ہوگی. ایک یہ کہ واقعی آپ کہتے ہیں کہ خراب ہو گیا اور بہت بری حالت میں اور تبدیل ہونے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, تو پھر آپ ضرور چینج کریں. پھر نہیں آپ کنجوسی کریں کہ نہیں چھوڑو, خیر ہے, گزارا ہو رہا ہے, پھٹا ہوا بھی ہے, خراب بھی ہے, اسپیشلی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ہر وقت اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے, کوئی ڈیکوریشن پیس بھی آؤٹ آف پلیس نہ ہو, اور صوفے بھی اور چیئرز بھی اور ہر چیز, بیڈ بھی آپ کا بالکل وہ صحیح اس طرح نظر آئے. وہ چیز جو ہوگی وہ پھر آپ کی خرابی کی طرف آپ کو لے جائے گی. اسی طرح سے فائنینشلی اسمارٹ پرسن جو ہوتا ہے اس کے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ بڑے سیٹلڈ ہوتے ہیں اراؤنڈ منی میٹرز. جیسے اس کے اندر فیئر نہیں ہوتا پیسوں سے ریلیٹڈ. اگر اس کو کہیں صدقہ بھی دینا پڑتا ہے تو وہ کیا سوچ کے دیتا ہے کہ یہ میری دنیا آخرت کے لیے, اللہ نے لوٹا دینا. اللہ نہیں رکھتا, جو آپ کی قسمت کے وہ آپ کو مل کے رہتا ہے. گریڈ نہیں, لالچ نہیں ہونا چاہیے. لالچ کے ساتھ نہیں ہم نے کوئی بھی کام کرنا کہ یہ مجھے مل جائے کسی اور کو نہ ملے. اسی طرح شیم نہیں ہونی چاہیے. شیم کیا ہوتی ہے پیسوں سے ریلیٹڈ؟ ہم صرف کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, ہماری گاڑی کیسی ہے لوگ کیا کہیں گے, ہمارا گھر کیسا ہے لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے, یا اگر آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے سادہ رہنا ہے, تو دس از ہاؤ یو آر. میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا کہ میں نے کوئی چھوٹی موٹی رینوویشن گھر میں کروانی تھی, چند سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے سوچا میں لوگوں سے مشورہ لے لوں, بجٹ بھی تھا پتہ بس اتنا ہی ہے, اتنے میں کرنا ہے. اب لوگوں نے تو مجھے وہ آئیڈیاز دیے, یہاں سے توڑ دو, یہاں پہ یہ کر دو, وہاں پہ وہ کر دو, اور ظاہر ہے وہ بجٹ ایکسپینڈ ہو رہا تھا. میں اتنی پریشان اور اتنی اسٹریسڈ آؤٹ تھی. تو میری بہت اچھی دوست ہے, میں وہ آئی تو میں اس سے بتا رہی یہ کروں وہ کروں. تھوڑی دیر سنتی رہی, وہ کہتی تم کیوں کر رہی ہو یہ؟ میں نے کہا پتہ نہیں ویسے دل چاہ رہا ہے, یہ سوچ رہی ہوں کہ کر لوں. یا یہ کہ لوگ آتے ہیں, لوگ دیکھیں گے فلاں یہ بھی چیز ایسے ہے, یہ بھی ایسے, کچھ لک چینج کروں. اس نے مجھے کہا دیکھو دیٹ از ناٹ یو, تمہارا یہ سٹائل ہی نہیں ہے. جو تمہیں آ کے ملتا ہے نا وہ تمہیں اس نے ایکسیپٹ کیا ہوا جیسی تم ہو. تم کیوں اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہی ہو؟ مجھے ایسے لگا کہ وہ جو اندر میرے ٹینشنز بلڈ ہو رہی تھی نا وہ ساری ڈھہ گئی. میں نے کہا واقعی میرے سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا, نہ فیملی میں نہ باہر. سب کو پتا ہے کہ میں سادے طریقے سے رہتی ہوں, سادے طریقے سے کام کرتی ہوں. تو وائی شوڈ آئی کیری شیم؟ بہت سے لوگ صرف شرمندگی کے احساس کی وجہ سے, جیسے آپ دیکھیں ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں دیتے کہ میری پاکٹ کیا الاؤ کر رہی ہے اور اس کے لیے کتنا پروڈکٹیو ہوگا. ہم کیوں دیتے ہیں, یہ کیا دیتے ہیں؟ شیم. یہ شیم ہوتی ہے ہماری, اللہ یہ دیں گے کتنا برا لگے گا, تو عجیب سی بات لگے گی. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. میں نے آپ سے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں کہیں بیٹھی بھی تھی اور کوئی بتا رہا تھا کسی پروجیکٹ کے بارے میں کہ جی یہ پروجیکٹ ہے اور بڑا شاندار ہے اور آپ میں سے کون کون اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اور ہم اس پہ بات کر رہے تھے. تو میں نے اس وقت کہا کہ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, میں آپ کو بعد میں دوں گی, میں بھیج دوں گی, اس طرح کروں گی. اور میرے ساتھ جو دوسری خاتون تھی انہوں نے پرس کھولا, اس میں 100 روپے نکالے اور کہا یہ میرا حصہ ڈال دو. میں نے سوچا دل میں اس سے تو کوئی 10 گنا زیادہ تھے میرے پاس, لیکن میں شاید اس وقت 20-30 ہزار سوچ رہی تھی, جو شاید گھر آ کے میری نیت بھی بدل جاتی کہ نہیں میں نے یہاں بھی دیے ہوئے ہیں, ابھی تو مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. تو اس کے بعد میں نے بھی یہی اصول بنا لیا. ان خاتون کو شاید یاد بھی نہ ہو یا پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا کام, کہ میں نے سوچا جہاں کوئی بات کرے جتنے ہیں یہ جو دے سکتے, چاہے 50 روپے ہیں, 20 روپے ہیں, 10 روپے ہیں, دے دو فوراً. شیم نہیں کیری کرنی. اسی طرح کمپیریزن نہیں کرنا. ہم جب شادیوں پہ جاتے ہیں تو ہم کمپیریزن کرتے ہیں, تم کیا دے رہی ہو؟ اب کوئی بتا دے کہ میں تو 10,000 دے رہی ہوں, کہتے ہیں ہائی یہ 10,000 دے رہی ہے, اب میں کتنے دوں؟ ہم ہسبینڈ کو کہتے ہیں, ہسبینڈ نے کہا ہوتا ہے بس 5,000 دے دو. ہم کہتے ہیں نہیں دیکھو فلاں تو 10,000 دے رہی, جٹھانی اتنے دے رہی ہے, دیورانی اتنے دے رہی ہے,
نند اتنے دے رہی ہے، بہن اتنے دے رہی ہے، یہ تو بڑا برا لگے گا میں اتنے دوں. اب اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے ریسورسز سے باہر جاتے جا رہے ہیں. اور پھر گھروں میں اکثر جو مرد حضرات کہتے ہیں وہ لڑائیاں جھگڑے اسی بات پہ ہیں کہ فلاں کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں، لوگ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، اور ہم کمپیریزن کی وجہ سے اپنے آپ کو فائنینشلی سمارٹ نہیں بنا رہے. فائنینشلی سمارٹ انسان جو ہوگا وہ رسپیکٹ کرے گا رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو، کہ کیا ذمہ داری ہے میری، ان ذمہ داریوں کے ساتھ مجھے کن کن جگہوں پہ انویسٹ کرنا ہے، اور پھر اس کا وہ کامل یقین توکل جو ہوگا وہ اللہ پہ ہوگا، کیونکہ رزق کے معاملات ہیں. اچھا، اب فائنینشلی سمارٹ بننے کے لیے ہمیں کون سے سکلز چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ پیسے کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیسہ کیسے آتا ہے اور کیسے جاتا ہے. یہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا. جب ہم بیٹھ کے پیسوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، بیٹا جاؤ 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 کھیلو کھیلو کھیلو، بڑوں کی باتوں میں نہیں انٹرفیئر کرتے، ان کو سننے بھی نہیں دیتے ہم. آپ دیکھیں گے جو بزنس فیملیز ہوتی ہیں وہ بچپن سے بچوں کو، صبح وہ اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، شام کو یا چھٹیوں میں اپنے بزنس میں وہاں بیٹھتے ہیں اور وہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو وہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ انکم کیا ہوتی ہے، ایکسپینس کیا ہوتا ہے، سیونگ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی قرضہ لینا دینا کیسے ہوتا ہے، اچھی انویسٹمنٹ کہاں پہ ہوتی ہے، کہاں انویسٹ کرنا چاہیے، اور وہ منی میٹر سے ریلیٹڈ بڑے اچھے فیصلے کر لیتے ہیں. ایک خاتون جو ہے وہ بہت کمپلین کرتی تھی، بہت دکھی رہتی تھی کہ میرے میاں مجھے اتنے پیسے نہیں دیتے، ہم دونوں جاب کرتے ہیں اور ہمیشہ میں ہی سارے گھر کے خرچے پورے کر رہی ہوتی ہے. تو وہ دونوں مل کے کسی ایکسپرٹ کے پاس گئے. تو ایکسپرٹ نے ان کو کہا کہ اچھا آپ دونوں مجھے بتائیں کہ آپ دونوں کما رہے ہیں، سیونگ کتنی کرتے ہیں. تو ہسبینڈ جو تھے جن کے بارے میں وہ کمپلین کر رہی تھیں، اور وہ واقعی گھر میں اسپینڈ نہیں کر رہے تھے، کافی تنگ کرتے تھے خرچہ دینے میں، بہت تنگی سے ان کو پیسے دیتے تھے، لیکن ہسبینڈ نے بڑے کلیئرٹی سے بتایا کہ میں اتنا کماتا ہوں، اس میں 20% سیو کرتا ہوں، اس میں یہ ادھر لگاتا ہوں، یہ ادھر لگاتا ہوں، ادھر لگاتا ہوں. وہ وائف جو کما رہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، وہ رینڈم اسپینڈ کر رہی تھی. حالانکہ ان کے ہسبینڈ ان کو مس یوز کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ وہ بیوقوف نظر آنا شروع ہو گیا، سفہا. پھر ان کو وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہاں سے سمجھ آیا کہ میں کتنی گڑبڑ کر رہی ہوں. اس کے بعد انہوں نے وہ فائنینشیل سمارٹنس شروع کی، انہوں نے اپنے پیسے لکھنے شروع کیے، انہوں نے سیونگ کرنی شروع کی، اور اس سے ان کے اپنے حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے شروع ہو گئے. یعنی وہ ان کا پیسہ جو تھا بڑا مس مینج ہو رہا تھا. اور اسی طرح یہ سکل ہونا چاہیے منی اویئرنیس میں کہ آپ نے پیسوں سے ریلیٹڈ کیسے فیصلے کرنے ہیں، کلیئرٹی ہونی چاہیے اس معاملے میں. اسی طرح جو فائنینشلی سمارٹ انسان ہوتا ہے اس کے اندر یہ سکل بھی ہوتا ہے کہ وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں نہیں ہوتا، وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن میں ہوتا ہے. یعنی ہر چیز کو وہ یس بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں بھی پیسے لگا دو، یہاں بھی پیسے لگا دو. آپ دیکھیں گے اپنی فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ ذرا سا کوئی ان کو کوئی چوائس دیتا ہے تو وہ فٹافٹ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں اور بعد میں وہ پچھتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں بھی لاس ہو گیا، یہاں بھی لاس ہو گیا، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں چلی، اور ان کی خرابیاں جو ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور وہی باتیں امپلسو بائنگ نہیں وہ کرتے، سیو کرتے ہیں بیفور اسپینڈنگ. اب میرے پاس ایک فیملی آئی، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ بزنس فیملی ہے، تو ان کے جو فیملی میں نا جب ان کو پیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں بچوں میں اور بڑوں میں، یعنی جتنے میلز ہیں، جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، تو ان میں جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، مثلاً ان کو اگر مل گئے نا 10 لاکھ، تو وہ کیا کرتے ہیں اسی 10 لاکھ سے فوراً ایک فورن ٹرپ لگاتے ہیں میاں بیوی بچوں کے ساتھ، خوب شاپنگ کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ہفتے 10 دن کا ٹرپ لگایا، 10 لاکھ ختم. اب واپس آئیں، جب واپس آئیں اب لڑائیاں، اب آپس میں لڑائیاں، پیسے نہیں ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں کہ پیسے نہیں ہیں، بیسک چیزوں کے لیے بھی اب پیسے نہیں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا جس لائف سٹائل ہے، سب پیسے نہیں ہیں. اور یہ بہت کامن سینیریو آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ لوگوں کے منی میٹرز مس مینجڈ ہوتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، اب جو پیسے نہیں ہیں اب رود ہو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ نہیں جاتے. جب میرے پاس وہ آئے کوئی مشورے لینے تو میں نے ان کو کہا آپ وہ پیسے میرے پاس رکھوا دیا کریں، اور آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ صرف اس میں سے 10 لاکھ میں سے آپ کم از کم 4 لاکھ تو سیو کر لیں. وہ کہتے نہیں پھر ہم 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں گے، اور ہم نے پھر نہیں، پاکستان سے باہر ہی کہیں جانا ہے. اتنا ہم اتنے فرسٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں 4 مہینے میں، جب بالکل پیسے نہیں ہوتے، جب ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو عیاشی کر لو، انجوائے کر لو لائف، ٹھیک ہے. اسی طرح ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پلاننگ اور بجٹنگ کو بہت اچھا کرتے ہیں، یہ اسکل بھی ان کو آتا ہے. شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم گولز، ایمرجنسیز کے لیے انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیو کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے اپنی اسپینڈنگ کا ٹریک رکھتے ہیں.
مینٹل ٹریک بھی ان کا ہوتا ہے اور پریکٹیکل ٹریک بھی ہوتا ہے. اگین میں یہاں پہ یہ بات کہوں گی کہ ہم نے وہ سن لیا نا کہ پیسے گننے نہیں چاہیے، برکت نہیں رہتی، تو ہم نے فائنینشیل اسمارٹنیس ہی چھوڑ دی. ہم نے جو کرنے والے کام تھے ان کو کرنا ہی چھوڑ دیا. وہ اور سینس میں کہا گیا نا، ہم نے اس سینس کو نہیں سمجھا. پھر ایک سکل اور ہے جو کہ آپ کو فائنینشلی اسمارٹ بناتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسک اینڈ رسپانسبلٹی کی ججمنٹ ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کسی سے بے تحاشا پیسے نہیں لیں گے. آپ کہتے ہیں کہ میں بزنس میں لگانے لگا ہوں اور مجھے کسی نے بتایا بڑا منافع ہے اس بزنس میں، تو چلیں جی میں 1 کروڑ کسی سے لیتا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا 5 کروڑ تو تمہیں پہلے مہینے میں ہی مل جائیں گے، اور اس میں سے میں 1 کروڑ ان کو فوراً واپس کر دوں گا. اور کیا ہوا؟ آپ کا 3 کروڑ کا لاس ہو گیا. اب آپ نے ان کے بھی دینے ہیں، ادھر بھی دینے ہیں، اب آپ بھاگے پھر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کام کریں. یہ بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ رسک کو کیلکولیٹ نہیں کرتے. مجھے جب کوئی آ کے بڑا ایسا بتاتا ہے نا، مجھے بھی لوگ اس قسم کے پروجیکٹس بتاتے رہتے ہیں، بڑا اس میں پیسہ ڈاکٹر کنول آپ کے سارے پروجیکٹس ہو جائیں گے، یہ کریں وہ کریں ایسے کریں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اس میں انویسٹ کرتے ہیں، لیکن میں اس طرح انویسٹ نہیں کروں گی کہ بعد میں مجھے لاس ہو. میں اس طرح کا انویسٹ کروں گی جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اگر اس میں سے ٹھیک ہے کوئی پیسے بھی جنریٹ ہو جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ہم کوئی پروجیکٹ کر لیتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. لیکن میرے پاس اس طرح کے پیسے نہیں ہوں گے کہ بعد میں پھر اگر لاس ہو جائے تو میں کسی کو پورا کرتی پھروں. اسی طرح سے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں دنیا کے حساب سے اور آخرت کے حساب سے. بینک سے بڑے بڑے لون لینا، وہ لینے بھی ہیں کہ نہیں لینے ہیں، کس طرح سے آپ نے رہنا ہے. پھر یہ کہ اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ غلطیوں سے ہی آپ سیکھتے ہیں نا، غلطیاں تو ہوں گی، کوئی بھی اتنا اسمارٹ انسان نہیں ہوتا، عقل مند نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی کوئی غلطی نہ کرے. آپ دوسروں کو بلیم نہیں کرتے، آپ اس ذمہ داری کو اون کرتے ہیں کہ مجھ سے یہاں پہ یہ غلطی ہوئی. آپ نوٹس کریں گے اپنی فیملی میں دیکھ لیں، جو لوگ پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. وہ جی اس دفعہ میں نے جس کا بزنس کیا وہ بھی بڑا چور نکلا، پاکستان میں ہیں ہی سارے چور، اور جی فلاں بھی خراب تھا، اور وہ فلاں رشتہ دار کا مسئلہ تھا. حالانکہ ہم ان کا پیٹرن تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کسی چیز میں ہاتھ ڈالا ہے وہ کبھی بھی کام نہیں کر سکے صحیح، لیکن وہ اپنے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اسکل آنا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو کمپیریزن سے بچانا ہے، سٹیٹس کے نام پہ نہیں کوئی کام کرنا، ایسے پریشرز نہیں فضول کے لینے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے اس پیسے کا استعمال نہیں کرنا. اور اگر کوئی کرائسس آ گیا فائنینشیل تو اس میں پینک میں نہیں جانا یا ڈینائل میں بھی نہیں جانا کہ جی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. پھر یہ کہ ایتھکس پہ چلنا ہے، دین کے مطابق اگر آپ نہیں کریں گے، ٹرسٹ ورتھی، وہ صادق اور امین والا بیہیویئر جو ہے نا وہ ضرور ہم نے لے کر آنا ہے. آنیسٹ ہونا ہے اپنی ٹرانزیکشن میں. اگر آپ آنیسٹ نہیں ہوں گے تو کئی دفعہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. آپ نے اپنے لیے کوئی اسٹینڈرڈ ضرور فکس کیا اور جس کے مطابق آپ چل رہے ہوں، اور جو بھی آپ کے وعدے ہوں اس کو پورا کریں. اگر آپ کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکے خود انفارم کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، فرض کریں آپ نے کسی سے پیسے لیے، اب آپ نے پیسے لیے اور آپ نے ان کو کہا کہ میں 2 مہینے میں واپس کر دوں گا. اب کچھ ایسا ہو گیا سلسلہ کہ آپ نہیں واپس کر سکے تو خود بات کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ نے پیسے لیے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے اور آپ اس کا میسج اوائڈ کریں. یہ بھی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، غلط بیہیویئر. ہو گیا آپ کا کوئی مسئلہ تو آپ ان کو بتا دیں کہ I'm so sorry، میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں اس وقت آپ کو پیسے دوں گا، یہ کام کروں گا، تو میرے لیے پاسبل نہیں ہو رہا، جیسے ہی پاسبل ہوگا یا اتنے ٹائم فریم مجھے اور دے دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ واپس کر دوں گا. پھر یہ کہ پیسے کو ہمیشہ امانت کی طرح سمجھیں. اچھا اب ہم بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. 4 سال کی عمر سے آپ بچوں کو یہ فاؤنڈیشن دینا شروع کرتے ہیں. 4 سے 7 سال کے بچے جو ہوتے ہیں، جو ارلی چائلڈہڈ میں ہوتے ہیں، ان کے لیے گول کیا ہوگا کہ آپ نے ان کو لمٹ دینا ہے اور ویلیو بھی بتانی ہے. جیسے آپ ان کو کوائنز دکھائیں، پیسے دکھائیں، فزیکلی دکھائیں کہ یہ اتنے پیسے اور اس کو کیسے کرنا ہے. پھر یہ کہ ان کو سکھانا ہے کہ اگر ہم اس کو ویسٹ کرتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں پیسے. اور آپ ان کو چھوٹی چھوٹی چوائسیز دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پیسے سیو کریں، جیسے ہم کوئی منی باکس بنا دیتے ہیں کہ ہم اس پہ سیو کریں گے. اچھا کہاں ہم نے خرچ کرنا ہے، کس چیز کی ہمیں واقعی ضرورت ہے کہ ہم نے وہاں خرچ کرنا ہے. اور چھوٹے چھوٹے شاپنگ ڈیسیجن میں بچوں کو لے کے جائیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا تو 4 سے 7 سال کا بچہ ٹوائے اسٹور پہ مہنگا ترین کھلونا اٹھاتا ہے، زور زور سے روتا ہے، چیخیں مارتا ہے، اور ہم اس شیم کی وجہ سے اس کو وہ مہنگا کھلونا لے دیتے ہیں. اور بچہ کیا سیکھ لیتا ہے کہ آئندہ بھی جب میں نے دکان پہ جانا ہے اتنی زور سے رونا ہے اور مجھے اگلی چیز مل جانی ہے. اور اسی طرح وہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ ہر چیز کے لیے ڈیمانڈ کر رہا ہے. لیکن ہم نے اس کو بتانا ہے کہ پیسہ جو ہوتا ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے.
اور ہر چیز نہیں آپ کر سکتے. پھر اس کے بعد 8 سے 12 سال کے عمر میں جب بچہ آتا ہے تو اب آپ اس کو ایک رسپانسبل بیہیویئر سکھائیں گے, اس کی ڈیسیجن میکنگ اور کانسیکوینسز بڑھائیں گے. مثلاً آپ اس کو ایک کوئی فکسڈ الاؤنس دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ نہیں ہوگا کہ جی مجھے اتنا دے اتنا دے, آپ کہتے ہیں بیٹا اس ایج میں آپ کو اتنا ہی ملے گا, یہ میں آپ کو اماؤنٹ دے رہی ہوں. پھر یہ کہ آپ اس کو میں کہوں گی منی باکس بنایا یا ان کا کوئی اماؤنٹ وہ کہیں رکھتے ہیں, اب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں کہ یہ آپ نے سیو کرنا ہے, یہ آپ نے اسپینڈ کرنا ہے, اور یہ آپ نے صدقے میں دینا ہے, تاکہ ان کو شروع سے عادت ہو کہ اس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے. پھر یہ کہ ان کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے دیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں گے اور اسے سیکھیں گے. مثلاً جی 2 بہن بھائیاں آپ نے برابر کے ان کو پیسے دیے, اب ایک بچے نے امپلسو بائنگ کر لی, ساری چیزیں خرید لیں, ایک ہی دن میں خرچ کر لیا, دوسرے بچے نے 3 دن بعد اور زیادہ مزے کی چیز لی. اب یہ بچہ رو رہا ہے تو آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے, آپ اسے ڈانٹیں گے بھی نہیں, آپ اس کو صرف یہ کہیں گے کوئی بات نہیں بیٹا, نیکسٹ ویک جب آپ کو پیسے ملیں گے اگر ہم پھر یہاں آئے یا ہم نے کوئی کام کیا تو آپ کر لینا, تو ابھی تو آپ نے اسپینڈ کر لی. میں یہاں تک کیا کرتی تھی جیسے سیریل کبھی لائی, اب بچے کیا کرتے ہیں, یہ ٹپیکل مسئلہ ہے ماؤں کا اس ایج میں, بچے کیا کرتے ہیں سارا سیریل ایک ہی دفعہ میں ڈالتے ہیں اور اگلے دن تک وہ اتنا مہنگا سیریل ختم. وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ بہت ہیلدی نہیں ہوتا, تو اب میں وہ گھر میں جیسے جو کا دلیا اور ایسی چیزیں بناتی ہوں. لیکن پہلے جب میں لے رہی تھی تو میں یہ نہیں کرتی تھی. میں بہت سی مائیں مجھے کہتی تھیں کہ ہم تو سیریل لا لا کے تھک گئے, لیکن میں کیا ان کو کہتی تھی کہ یہ 1 ہفتے کا کوٹا ہے یا 2 ویکس کا کوٹا ہے, آپ اس کو 1 دن میں ختم کریں, میری طرف سے پورا ویک یا 2 ہفتے انجوائے کریں, دیٹ از یور چوائس. لیکن اس سے پہلے یہ نہیں آئے گا. تو اگر وہ ایک ہی دن میں کھا لیتے تھے تو پھر وہ 2 ہفتے ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ ان کو نہیں ملے گا. لیکن ہم جب بچوں کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں فوراً اگلی چیز لا دیتے ہیں, پہلے کہتے رہتے ہیں نہیں دوں گی, کبھی نہیں ہوگا, نہیں ملے گا, لیکن پھر ہم لا دیتے ہیں, تو بچے وہ فائنینشیل اسمارٹنیس نہیں سیکھتے. اسی طرح سے ان کو غلطیوں سے سیکھنے دینا ہے. پھر ہم یہ کہ ان کو کوئی پروجیکٹس اور ایسے چورز بھی دے سکتے ہیں جس سے بچے سیکھیں. مثلاً سمر میں 8 سے 12 سال کا بچہ اگر کوئی بھی اس کو کوئی ایکٹیویٹی آتی ہے, آپ اس کو چھوٹے چھوٹے کام دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اینڈ یو کین ارن منی ود دیٹ. اور میں صرف منی میٹرز کے لیے نہیں کہتی, میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی اسکل ہے تو ہم بچوں کو صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ بھی دیتے ہیں. ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ آپ پیسوں کے بغیر, اللہ نے آپ کو ایک اسکل دیا ہے, آپ پیسوں کے بغیر کام کریں تھوڑا سا. یعنی ہر چیز, ایوری تھنگ شوڈ ناٹ بی اباؤٹ منی کہ بچہ ہر وقت منی وہ کرے, لیکن اس سے بھی وہ بہت اسمارٹنیس سیکھتا ہے کہ کوئی کام جو صدقہ جاریہ کے ہیں وہ ہم نے کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد بچے 13 سے 18 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں, اب یہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ان کے اندر میچورٹی ہے, اب ہم نے ان کو رشد زیادہ دینا ہے. اب ان کو بجٹنگ سکھاتے ہیں کہ جی کتنے پیسے آپ کو مل سکتے ہیں, عید پہ آپ کتنے پیسے اسپینڈ کر سکتے ہیں, رمضان آ رہا ہے ہمارا کتنا بزی ٹائم ہوگا اور ہم کیسے اس میں کریں گے, شادی فیملی میں آ رہی ہے تو اتنا بجٹ ہوگا, اس میں آپ نے جو کپڑے بنانے ہیں آپ بنا لیں. یہ نہیں ہے کہ جی بچے کزنز کو دیکھ کے باقی لوگوں کو دیکھ کے اوور اسپینڈ کر رہے ہیں. آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بے شک آپ کے کزن نے بہت مہنگے کپڑے بنائے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی اسمارٹلی اسپینڈ کر کے وی کین لک ایکولی نائس. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ اسپینڈ کریں. پھر یہ کہ ان کو جیسے ہوتا ہے کریڈٹ ہے اور ڈیبٹ ہے اور انفلیشن ہے, اس طرح کی چیزیں جو سمپل ہوتی ہیں فائنینسز سے ریلیٹڈ پڑھانی چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو فائنینسز کے اوپر شارٹ کورسز کرانے چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آئے. فیملی میں جو بھی ہمارے ٹف ٹائمز ہوتے ہیں, ایزی ٹائمز ہوتے ہیں, اس میں بچوں سے ڈسکشنز کرنی چاہیے, ان کو انوالو کرنا چاہیے کہ آج کل بزنس بہت لو ہے, آج کل بجٹ ہمارا بہت ٹائٹ ہے, ہمارا بل بہت زیادہ آیا ہے. ہم صرف بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں لیکن ایکچوئل طریقے نہیں سمجھاتے کہ اچھا لائٹس ہم نے اس وقت آن کرنی ہے, پنکھا ہم نے اس وقت چلانا ہے, استری ہے تو شام کو کریں گے تو کتنا اس کا ہو جائے گا. اچھا اس ایج میں بچے نا اس قسم کے کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوشل پریشر ہوتا ہے نا, اور وہ ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں, آن لائن اسپینڈنگ کر رہے ہیں, تو کئی دفعہ بچے کیا کرتے ہیں, اگر آپ نے روکا ہے ان کو کہ یہ چیز نہیں خریدنی تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیسوں سے خرید لیں گے. تو آپ نے ان کو یہ بھی اصول سکھانا ہوتا ہے کہ جو چیز غلط ہے اور آپ کو ایک اتھارٹی بتا رہی ہے کہ یہ آپ نے نہیں اسپینڈ کرنا, وہ اپنے پیسوں سے بھی نہیں کرنا. یہ نہیں ہو سکتا. مثلا میں نے کہا ہے کہ آپ باہر سے کھانا نہیں آرڈر کر سکتے, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس عیدی پڑی ہے, پیسے پڑے, ہم اس سے کر لیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نہیں, جو چیز ناجائز ہے یا غلط ہے کہ آپ کی اتھارٹی بتا رہی ہے وہ آپ اپنے پیسوں سے بھی نہیں کریں گے. یہاں پہ بھی ہم بچوں کو جب یہ سکھاتے ہیں تو ان کو فریڈم دینا ہے ود سم ڈسپلن. ٹھیک ہے, جب ہم نہیں دیتے تو پھر آپ وہی بات ہے کہ پھر مسئلے مسائل ہمارے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم کیسے اسیس کریں کہ کوئی ایک انسان جو ہے وہ فائنینشلی اسمارٹ ہے, میچور ہے, کیونکہ یہاں پہ بلوغت کی بات ہوئی اور رشد کی بات ہوئی ہے. ریڈ فلیگز بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے
اور گرین فلیگز بھی پتہ ہونے چاہیے. تو ریڈ فلیگز کیا ہیں جہاں پہ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. پیسوں کی وہ گفتگو نہیں کر سکتے. جیسے رشتہ بھی ہوتا ہے تو ہمیں پیسے کی گفتگو کرنی چاہیے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی ہاں جی بیٹا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی بزنس کرتا ہے. 2-3 کیس میرے پاس ایسے آئے, وہ کہتی کہ جی شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ شوہر سارا دن سویا ہی رہتا ہے. انہوں نے کہا تھا جی فیملی بزنس ہے, وہ جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے دیکھنا تھا. انہوں نے کہا جی بالکل, کوئی گیا تھا دیکھنے, آفس تھا, نیم پلیٹ بھی باہر لگی ہوئی تھی, لیکن وہ کام کچھ نہیں کر رہا تھا. تو کتنی زیادتی ان کے ساتھ ہو گئی. اس میں یہ ضروری ہے کہ منی کنورسیشن ہو. پھر یہ دیکھا جائے کہ ان کی کوئی امپلسو اسپینڈنگ تو نہیں ہوتی, باتوں سے بات نکلتی ہے کہ یہاں گئے وہاں گئے. کوئی کہتا ہے میں نے تو بہت چیزیں خرید لیں, بڑا مطلب ایسے باتوں سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ اچھا یہ تو امپلسو بائر ہے, یہ تو اس طرح سے اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یا یہ کہ کوئی ہڈن اکاؤنٹس ہیں کسی کے, یا یہ کہ وہ اپنے فائنینشیل پرابلمس کے لیے ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے. یعنی جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو نوکریاں نہیں ملتی, تو باہر کیا آپ کے وہاں پہ ٹرے میں سجی بھی آپ کے لیے پڑی ہوئی ہیں نوکریاں. آپ کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور اللہ نے آپ کا رزق جہاں لکھا ہوتا ہے آپ کو مل جاتی ہیں. صحیح طرح سے لوگ ایفرٹ نہیں کرتے, صحیح طرح سے جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے, اس وجہ سے نوکریاں نہیں ملتی, فرسٹریشن کی وجہ سے نوکری نہیں ملتی. پھر اسی طرح وہ لوگوں کو بلیم کریں نا, سچویشنز کو بلیم کریں. میں اپنی فیملی میں جانتی ہوں کہ کسی کے بھی وہ کمپنی ریپ اپ ہو رہی تھی اور اس کے پاس جاب نہیں تھی. انہوں نے وارننگ دے دی تھی سارے اسٹاف کو کہ بھی اب آپ اپنی نوکریاں ڈھونڈ لیں. اس نے 2 یا 3 مہینے پرسسٹنٹلی اپلائی کیا, اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کرنا شروع کر دیا, بہت سے کورسز کرنے شروع کر دیے, بہت سی چیزیں اور مزید سیکھنی شروع کر دی. اور اللہ سے دعا, استغفار کی کثرت, صدقہ, باقی سارے کام کیے اور نارمل زندگی گزارنی. کوئی یہ نہیں کہ جی کیا ہوگا, کدھر جائیں, کیا کریں. مل گئی نوکری, اور جب وہ مل گئی تو وہ کمپنی جو ہے وہ کہتی ہے نہیں ہم نہیں آپ کو چاہتے کہ آپ یہاں سے جائیں. لیکن یہ کہ جو لوگ دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, وہ جی میں نے یہ بزنس کیا وہ بھی خراب ہو گیا, یہ بھی نہیں. یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو بڑا شاندار کام کر رہے ہیں. پھر یہ کہ مینیپولیٹ کرتے ہیں پیسوں کے ساتھ لوگوں کو, یا لیکن لائف سٹائل پہ بہت فوکس ہے, بڑی بڑی گاڑیاں, لش پش گھر, یہ وہ, لیکن باقی نکما پن نظر آ رہا ہے. تو آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. گرین فلیگز کیا ہوتے ہیں کہ اپنے اس کے درمیان رہتے ہیں, جو اپنے جتنا آپ کرتے ہیں, انکم اور ایکسپینسز کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہوتی ہے, مینٹل کلیئرٹی بھی ہے, ریکارڈ کیپنگ بھی ہے. پھر اسی طرح سے اگر کوئی آپ پیسوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو بڑا کمفرٹیبل ڈسکشن وہ کر لیتے ہیں, وہ آرام سے بتا بھی دیتے ہیں. ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسے اسپینڈ کرنا ہے, انہوں نے ایمرجنسیز کو اس معاملے میں صحیح طرح سے جو ہے نا وہ ڈیل کیا ہوتا ہے. تو ہم کیسے کسی انسان کو بھی اگر ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے کہ پیسوں کے معاملے میں کیسا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے اسمال منی ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کام دیا اور دیکھا کہ وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہیں, کیسی غلطیاں کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں میں بھی دیکھیں گے, کوئی بچہ بڑا کلیئر ہوگا اور کوئی بچہ گڑبڑ ہوگا, وہ نہیں کر سکے گا. پھر یہ کہ پریشر ٹیسٹنگ بھی کیا کریں. پریشر ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ اب آپ نے ان کو کوئی اسٹریس دے دیا کسی قسم کا, ان ایکسپیکٹڈ کوئی ایکسپینس آ گیا, کبھی کبھی کوئی ڈیلے آ گیا, کسی آپ نے ان کو کوئی پیسے دینے تھے, دیکھیں ان کے پاس کوئی سیونگ ہے, کیسے وہ یوز کرتے ہیں, اس سے بھی آپ کو سمجھ آتی ہے. پھر یہ کہ کنسسٹنسی ٹیسٹ ہوتا ہے. کنسسٹنسی ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی پچھلے 3-4 مہینے میں یا 8 مہینے میں وہ کس طرح سے کاموں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یا آپ اپنے ہسبینڈ کو, اسپاؤزز کو, بہن بھائیوں کو, بچوں کو, سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک انسان اتنا میچور ہے, اتنا ٹرسٹ وردی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس معاملے میں کلیئرٹی سے چلیں. اب دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو نہ ہم سمجھتے ہیں, نہ ان کے مطابق ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بیسیکلی یہاں پہ جو ہے جس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی ہے وہ یہی ہے کہ بلوغت, رشد, یہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اپنے لیے بھی. ہم بالغ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اگر ہم فائنینسز میں اممیچور ہیں تو ہم بہت سے کام جو ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوں گے. یونیورسٹیز میں بھی بچوں کو جوائنٹ پروجیکٹس, جس طرح میری بیٹی کو ملا تھا, تو اس میں وہ اسپینڈنگ کرتے ہیں. فادر نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کو تبھی پے کروں گا جب مجھے ایک ایک چیز کی رسید ہو, چاہے آپ پے کرے چاہے آپ کی فرینڈ کرے, تو ساری آپ نے وہ چیزیں رکھنی ہیں. تو وہ لیکن لوگ نہیں, وہ اس چیز کو ہم اتنے حیران ہو رہے تھے کہ اتنی بڑی بڑی اماؤنٹس وہ کہہ رہے کہ جی میرا اتنا خرچہ ہو گیا, میرا اتنا, اور کوئی ان کے پاس رسید نہیں, کوئی کچھ نہیں. بہت سی جگہوں پہ لوگ دھوکہ نہیں کسی کو دے رہے ہوتے, لیکن رسیدیں نہیں رکھی ہوتی اور مینیج نہیں کیا ہوتا. اور میرے گھر میں نا میری امی نے ہمیں ایک اصول سکھایا ہوا ہے,
حساب آنے ٹکے کا اور تحفے لاکھوں کے. میں اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی یہی کرتی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں میرے لیے یہ چیز لے آؤ, اچھا اب وہ سوچتی ہے اب میں ان سے 1000 روپیہ لوں گی صرف, لیکن وہ کرتے 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 ایڈ آن ہو جاتا ہے اور آئندہ آپ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے آپس میں فرینڈز نے بھی نا یہ کلیئرٹی سے رکھا ہوا ہے, بہت اچھی بہت کلوز میری فرینڈز ہیں, لیکن جب ہم کوئی چیز منگواتے ہیں یا کہتے ہیں تو اس کے ہم پے کرتے ہیں, اور ادروائز ہم جو مرضی کریں. اب میری ایک فرینڈ ہے وہ فوڈ بزنس کرتی ہے, جب میں آرڈر دے کے اس سے کوئی بنواؤں گی چیز میں ہمیشہ اسے پے کروں گی, چاہے اگین وہی ہے 200 روپے یا 300 روپے ہیں, میں اسے پے کروں گی. اسے پتہ ہے کہ انہوں نے آرڈر کیا تو وہ پے کریں گی. ویسے وہ مجھے جو مرضی کھلا دے, میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا ہے, میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے, میں نے آپ کے لیے یہ چیز بنائی ہے, میں آپ کو بھیج رہی ہوں, میں کہتی ہوں کہ فائن بھیج دو. ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے. شروع میں لوگوں کو کئی دفعہ عجیب سا لگتا ہے, لیکن پھر دین پیپل گیٹ یوز ٹو اٹ. اچھا جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.